السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین اکرام، میرے اس ناکام کندھوں پر استقبالیہ کلمات پیش کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، تو میں اپنے ذمہ داری کو انجام دینے سے پہلے میں مناسب سمجھوں گا کہ ہم اپنا تعارف آپ کے سامنے کرا دیں۔ محترم حضرات، ہم سرزمین کیرلا کے ایک معروف و مشہور سنی اور اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے ادارہ جامعہ دارالہدیٰ اسلامیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ محترم حضرات، ہم آپ کے اس سرزمین پر بس فقط واحد ایک ہی مقصد کے لیے تشریف لائے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے جامعہ دارالہدیٰ اسلامیہ کا جو نظام تعلیم ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرے، اور آپ کے درمیان یا تو آپ کے گاؤں کے جو بچے ہیں، آپ کے ہی جو بچے ہیں، ان کے ذریعے ہم یہ دکھائیں کہ وہاں کے بچے کس طرح کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور وہ ابھی کس درجے تک پہنچ چکے ہیں۔ محترم حضرات، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اور ایسے ہی ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ محترم حضرات، ان آیتوں میں سب سے پہلے میں نے جس آیت کریمہ کا ذکر کیا ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ تم پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ حضرات، اسی آیت کو ہم پیش کرتے ہوئے اپنے پروگرام کا نام بھی اقرأ رکھے ہیں۔ محترم حضرات، اور ایسے ہی میں نے جس دوسرے آیت کریمہ کہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ دوسری جگہ جائے اور وہاں پہ تعلیم حاصل کرے، وہاں سے کچھ سیکھے، پھر وہاں سے واپس آ کر اپنے قوم کے سامنے رکھے، اپنے قوم کو ہدایت دے، اپنے قوم کو اسلام کی طرف دعوت کرے۔ یہی کام یہاں پر ہم انجام دینے کے لیے آئے ہیں۔ محترم حضرات، جامعہ دارالہدیٰ اسلامیہ کا سب سے بڑا 3 مقصد ہے: تعلیم، تربیت، دعوت۔ یعنی اگر کوئی بچہ وہاں کا پورا کورس مکمل کر لیتا ہے تو اس بچے کے اندر تعلیم، تربیت اور دعوت، یہ تینوں چیزیں اس کے اندر پائی جانی چاہیے۔ محترم حضرات، ہم اسی کو پیش کرتے ہوئے وہاں کا جو مقصد ہے، وہاں کے بانیان کا جو مقصد ہے کہ ابھی کے جو مسلمان ہیں وہ صرف دینی تعلیم میں منحصر نہیں رہے، بلکہ انہیں چاہیے کہ وہ اصلی تعلیم بھی حاصل کرے، وہ میٹیریل ایجوکیشن بھی حاصل کرے۔ وہ جہاں پر وہ تفسیر پڑھ رہے ہیں، جہاں پر وہ حدیث پڑھ رہے ہیں، جہاں پر وہ فقہ پڑھ رہے ہیں، وہیں پر وہ سائنس بھی پڑھے، وہیں پر وہ میتھس بھی پڑھے، وہیں پر وہ پولیٹکس بھی پڑھے، وہیں پر وہ کمپیوٹر بھی پڑھے۔ یعنی ایک ایسا عالم جو ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں ڈاکٹر کا جو آلات ہوتے ہیں، یا تو انجینئر کا، یا تو ویسے ہی بینک مینیجر کا جو بھی رتبہ ہوتا ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھے رہے۔ تو محترم حضرات، اسی مقصد محترم یوں بہت سارے جلسے اور بہت سارے پروگرام، بہت سارے میلاد سنتے ہوں گے اور اس میں حاضر ہوتے ہوں گے، لیکن ہمارا یہ پروگرام کچھ ویسا نہیں ہے، کیونکہ ہم بس ہمارے جو بچے ہیں ان کا ہنر آپ کے سامنے دکھانا چاہتے ہیں، ان کے اندر وہ کیا کر سکتے ہیں، وہ کیا پیش کر سکتے ہیں، وہ ہم دکھانا چاہتے ہیں۔ تو اس میں کچھ ایسے پروگرام بھی ہوں گے جو آپ کو سمجھ میں نہ آئے، وہ انگریزی زبان میں ہو سکتی ہے، وہ عربی میں ہو سکتے ہیں، جو آپ کو سمجھ میں نہ آئے، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو بچہ ہے وہ کبھی امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں کھڑے ہو کر انگلش میں تقریر کرے، وہیں پہ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ لندن اسٹریٹ میں کھڑا ہو کے عربی
کرے. یہ چاہتے ہیں کہ سعودی عربیہ کے مملکہ کے پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کے عربی اسپیچ کرے. وہ اگر تونسیا میں جاتا ہے تو وہاں پہ عربی میں تقریر کر کے عربی میں لوگوں سے بات کر کے وہاں دعوت کر سکے. یعنی دنیا کے کسی بھی گوشے میں جائے تو وہ اسلام کا جو پیغام ہے، جو دعوت کا جو رسالہ ہے، وہ لوگوں تک پہنچا سکے. اسے کسی بھی طرح کا کوئی بھی مشکل نہیں درپیش آنا چاہیے. اسی مقصد کو پیش رکھتے ہوئے ہم اپنے بچے کی جو صلاحیت ہے، جو ہنر ہے، ہم یہاں پر پیش رکھنے کی کوشش کریں گے. محترم حضرات، تو میں بلا تاخیر اپنے ذمہ داری کی طرف لوٹتا ہوں. میں سب سے پہلے یہاں پر موجود علامہ مولانا محمد رضا امجدی صاحب کا اس پروگرام میں اپنے دل کی عطا گہرائیوں سے استقبالیہ پیش کرتا ہوں. اسی کے ساتھ امام محلہ سراج انور رضوی صاحب کا بھی میں اپنے دل کی عطا گہرائیوں سے غائبانہ استقبالیہ پیش کرتا ہوں. ویسے ہی مدثر حسین ہوئی صاحب جو کسی عذر کے بنا پر تشریف نہ لا سکے، ان کا بھی میں غائبانہ طور پر استقبالیہ پیش کرتا ہوں. ویسے ہی یہاں کے اس محلے کے، اس گاؤں کے علماء کرام اور امراء کرام کا بھی بالجملہ استقبالیہ پیش کرتا ہوں، جن میں مولانا منظور عالم صاحب، محمد سمیع احمد صاحب، محمد عبدالقیوم صاحب، محمد آصف زبیر صاحب، شیخ عالم صاحب، طارق احمد صاحب اور ایسے ہی جتنے بھی اراکین اور جتنے بھی اس محلے کے جو لیڈرز ہیں، جو سردار ہیں، ان سب کا میں اس پروگرام میں استقبالیہ پیش کرتا ہوں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے جو طلبا اپنے گھر سے اس چھٹی میں یہاں پر تشریف لا کر پروگرام انجام دیں گے، ان کا بھی میں استقبالیہ پیش کرتا ہوں. اور بھی جملہ آپ تمامی حضرات کا اس پروگرام میں استقبالیہ کرتا ہوں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بولنے میں یا کلام میں کسی طرح کا بھی غلطی درپیش آ گیا ہو تو اللہ تعالیٰ سے میں مغفرت پوچھتا ہوں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.